حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن جمعہ کے دن کا ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس مسلمان بندے کو بھی وہ گھڑی نصیب ہو جائے جب کہ وہ اس وقت کھڑا نماز پڑھ رہا ہو اور اسے یہ توفیق مل جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس گھڑی میں کسی بات کا سوال کرے تو اللہ تعالیٰ وہ شے اسے ضرور عطا فرما دیتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتلایا کہ وہ گھڑی بہت مختصر ہے، تھوڑی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت، اور صحیح مسلم کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ وہ گھڑی تھوڑی سی ہے۔ حضرت ابو بردہ اپنے والد سے یعنی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ وہ گھڑی امام کے خطبہ کے لیے بیٹھنے سے لے کر نماز کے پورا ہونے تک کے درمیان میں ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور سنن ابی ماجہ میں حضرت عبداللہ ابن سلام کی حدیث میں اس ساتھ کا تذکرہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ وہ گھڑی نماز عصر اور غروب آفتاب کے درمیان ہے۔ علامہ ابن حجر العسقلانی فرماتے ہیں کہ اس ساعت یا اس گھڑی کے متعلق جو اقوال ہیں وہ تقریباً 40 سے بھی زیادہ ہیں، اور کہتے میں نے صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں پھر ان کی تفصیل ذکر کی ہے کہ علماء کے اس بارے میں اقوال کیا ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ کوئی مسلمان بندہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہو اور اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا سوال کرے اور وہ گھڑی اس کے موافق ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور وہ شے عطا فرماتے، یعنی جمعہ کے دن قبولیت کی ایک گھڑی ہے۔ اب وہ کون سی ہے اس کے بارے میں جیسے ہم نے پڑھا کہ بہت سارے اقوال ہیں، تو ایک قول جو زیادہ راجح ہے جس کو علماء بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ امام کے جمعہ کے خطبہ کے لیے ممبر پر آ کر بیٹھنے سے لے کر نماز ختم ہونے تک کے درمیان میں ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ دو خطبے کے درمیان جو امام بیٹھتا ہے اس وقت ایک گھڑی ہوتی، اور بعض نے کہا چونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی بندہ اس وقت کھڑا نماز پڑھ رہا ہو تو یہ نماز جو جمعہ کی نماز ہے فرض ہے اس کے درمیان کوئی گھڑی، اور اسی طرح بعض علماء نے کہا کہ یہ عصر سے لے کر مغرب کے درمیان گھڑی ہے، اور بعض صحابہ کا تعامل بھی ملتا ہے کہ وہ جمعہ کے دن عصر سے مغرب کے درمیان کثرت سے دعا کرتے تھے کہ شاید کہ یہ گھڑی اس دوران کہیں نصیب ہو جائے۔ تو توجہ اس جانب دلائی گئی ہے کہ انسان جمعہ کے دن خاص کر جمعہ کے وقت سے لے کر جمعہ کی نماز تک کا جو وقت ہے اس میں بہت زیادہ اللہ کی طرف متوجہ رہے اور اس کی جو حاجت اور ضرورت ہے اس کے حوالے سے اللہ کی طرف رغبت رکھے اور اللہ سے دعا مانگے۔ ممکن ہے کہ وہ قبولیت کی گھڑی اس کو مل جائے اور اللہ تعالیٰ اس کی یہ دعا قبول فرمائے۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جب اس قسم کی احادیث ذکر ہوتی ہیں تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید دعا کی قبولیت کے لیے ایسی ہی کسی گھڑی کا ہی انتظار ضروری ہے، وگرنہ اس کے علاوہ دعا قبول نہیں ہونی، جو کہ کتاب و سنت سے ثابت بات سے متصادم۔ حقیقت یہ ہے کہ جب بھی بندہ مومن یقین کے ساتھ توجہ کے ساتھ دعا کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا قبول ہی ہوتی ہے۔ اب اس کی شکلیں بدلتی رہتی، کبھی اللہ تعالیٰ وہ چیز فوراً عطا فرما دیتے ہیں، کبھی کچھ تاخیر کے ساتھ عطا فرماتے ہیں، کبھی اس کے مقابل کوئی اور چیز عطا فرما دیتے ہیں، کبھی اس کے مقابل کوئی مصیبت جو ہے وہ ٹال دیتے ہیں، اور اگر یہ سب نہ ہو تو قیامت کے روز اللہ نے اس کو اس کا اجر عطا فرمانا ہے۔ اس لیے دعا کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی، لیکن انسان کے بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کے متعلق وہ زیادہ پریشان ہوتے ہیں، تو اس لیے کچھ ساعات کی طرف خاص طور پہ رغبت دلائی گئی ہے کہ ان میں وہ پھر اللہ کی طرف زیادہ توجہ کرے، جیسے ایک ساتھ یہ ہے۔ اسی طرح رات کا آخری پہر جب اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، یہ وقت بھی دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے ہے۔ اسی طرح اذان کے بعد کا جو وقت ہے، اذان کا جواب دینے اور دعا پڑھنے کے بعد کا جو وقت ہے، یہ بھی دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے ہے۔ اسی طرح بارش کے وقت جو ہے جو دعا ہے وہ بھی قبولیت کے اوقات میں سے ہے۔ سفر میں مسافر اس کی دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے، مریض کی دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو اپنے بندوں کی دعاؤں کی قبولیت کے بہت سارے بہانے رکھے ہیں، ان کو بہت سارے اوقات دیے ہیں۔ اہمیت اس بات کی ہے کہ بندہ اس طرف توجہ کرے، تو اللہ ہمیں اس جانب توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔